یعنی عورتیں جن چیزوں سے سنگار کرتی ہے اس کی ایک فیکٹری ڈالی. اگر مسلم عورتیں پردے میں رہیں گی، اپنے چہرے کو چھپائیں گی، تو پھر وہ سنگار نہیں کرے گی، ہونٹ میں پالش نہیں لگائے گی، لپسٹک پاؤڈر نہیں لگائے گی، بال میں آئل نہیں استعمال کرے گی. تو نقصان کن کا ہوگا؟ اس کمپنی کا. $350 بلین خرچ کر کے عورتوں کی بیوٹی اور ornament کا سامان پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں سماج میں مسلم بہنیں ہیں، اگر پردے میں رہیں گی تو ہمارا پروڈکٹ سیل نہیں ہوگا، بکے گا نہیں، اس لیے بہت بڑا گھاٹا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اس پردے کے اوپر بینڈ لگاؤ. یہ نیچرلی چیز، جب عورت شکل کھول کر چلتی ہے تو اس کے بیگ میں، اس کے پرس میں دیکھیے گا آپ، کچھ ہو نہ ہو پاؤڈر، کریم اور ان کی میک اپ کا سامان آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی شکل اچھی دکھے. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی دیکھے نظر آئے تو اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اچھی لگے. وہ الگ بات ہے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے اپنی شکل کو ظاہر کرنا، بے پردہ ہونا ناٹ الاؤڈ، اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے انگریز نے سوچا کہ اگر یہ پردہ رہے گا اسلام میں تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے انہوں نے کھڑا کیا کن کو؟ اسکول کے بچوں کو کھڑا کیا، یہاں کی تنظیم کو ہائر کیا اور انہوں نے اسکول کے بچوں کو کھڑا کیا. اور پھر وہاں سے یہ اعتراضات اور وہاں سے اس کے اگینسٹ میں پروٹیسٹ ہوئے اور یہ کہا کہ سماج کی بیٹیاں پردہ نہیں کرے گی. حالانکہ ان کا تعلق کن سے؟ ہمارے ہندو بھائی، آپ یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو عبداللہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کا تعلق سناتن دھرم سے. سناتن دھرم بلیو کرتی ہے، سناتن دھرم مانتی ہے اپنے گرنتھوں کو، منوسمرتی کو، رگ وید یجروید کو. منوسمرتی، رگ وید، یجروید کے اندر پردے کی بات کہی گئی، پردے کا ہنن نہیں کیا گیا. اس میں کہا گیا یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. اگر تم گھر میں بیٹی کی عزت کرو گے تو تمہارے پاس ایشور آسمان سے اترے گا. یتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. اور جس گھر میں بیٹی کا سمان نہیں ہوتا، بیٹی کی عزت نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر ایشور کبھی واس نہیں کرتے. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دھارمک، آپ اپنے شاستروں کے انوسار کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی نقلی خداؤں کے اشارے پر، ان کے مرضی پر آپ قدم بڑھا رہے ہیں اور اس دیش کی ہمارے مسلم بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے. یتر ناری یستو، جو شخص ناری کی عزت نہیں کرتا، عورت کا سمان نہیں کرتا، تتر دیوتا، کرتا ہے سمان کرتا ہے، تتر دیوتا، تو اس گھر میں دیوتا آتے ہیں، یعنی ایشور کی کرپا ہوتی ہے. تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے تتر دیوتا. اور جس گھر میں نہ پوجنتے، نہ سمان ہوتا ہے، نہ عزت ہوتی ہے، تو اس گھر میں کبھی بھی ایشور واس نہیں کرتے. یہ صرف ایگزامپل آپ کے سامنے دے رہا تھا، ورنہ مجھے پردے کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے. سپریم ہائی کورٹ کا، کیرلا ہائی کورٹ کا، اور پھر کیسز لانچز ہوئے، کون جیتا کون ہارا، ایک بڑی لمبی چوڑی ایک تفصیلی بات ہے، وہ کسی دوسرے جلسے میں ہم نے اس کو انالائز کیا. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں آپ کو پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے آپ کو صرف مٹانے کے لیے. آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، اور دوسرے طرف ٹوپی دیکھ کر اگر کوئی نفرت کرتا ہے، دوسرے طرف کوئی آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے، تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی یہ تفسیر نہیں ہو سکتی. ایک طرف جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
قرآن کی آیت، اس سے مراد یہود ہیں، اس سے مراد یہودی جوڈائزم جو آج پوری دنیا میں اپنے آپ کو شارپ، ان کا بچہ اگر پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو آدھا پولیٹیکل لیڈر بن کر آتا ہے، ان کا بچہ ماں کے پیٹ سے اگر نکلتا ہے تو وہ بچہ آدھا سائنسداں بن کر نکلتا، کیونکہ اس کی ماں کی تربیت بڑے ڈھنگ کی ہوتی۔ وہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر، ان کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے ماتھے پر ذلت کی، ضلالت کی، گمراہی کی میں نے مہر لگا دی۔ اللہ نے جن کے لیے کہا کہ وہ ذلیل اور رسوا، آج پوری دنیا میں وہ دندناتے۔ امریکہ کے گدی پر کون بیٹھا؟ سپر پاور طاقت کون؟ یہی جوڈائزم جن کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے۔ اسرائیل میں بیٹھ کر ہمارے بیت المقدس کے اوپر نکیل ڈالنے والا کون؟ یہی یہودی۔ آج یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ جس کو بولتے ہیں، جس کے اندر کئی سارے ملک کی باضابطہ ایک یونٹی بنا کر وہاں پر اس کے چیئرمین کی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نام، اس کا وہ بلونگ کرتا ہے یہودی جوڈائزم سے۔ میرے بھائیو، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ ذلیل ہوں گے، آج وہ عزت کے دروازے پر ہیں، آج وہ کامیاب ہیں، اور آپ کے لیے اللہ نے کہا وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ آج ہماری ٹوپی اور داڑھی سے لوگوں کو شکایت، ہم کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا، پریشان کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے وجہ یہاں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ایک میسج اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک مثال، تمہارے لیے مشعل راہ، تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تمہارا رول ماڈل تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے 24 گھنٹے میں؟ تو ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور، ہم کو صبح کیسے اٹھنا ہے، ہم کو پھر دوپہر تک کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم کو دن میں کیسے رہنا ہے، شام کو کیسے رہنا ہے، رات کو کیسے رہنا ہے، ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے، ہم ٹوائلٹ جائیں گے تو کیسے جائیں گے، کھانا کھائیں گے تو کیا کریں گے۔ Everything has been mentioned in the holy hadith، ایک ایک ورڈ کو